الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تفسیر قرآن کے سلسلے کا پروگرام تدبر قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں چند باتیں وضاحت طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے۔ کاف کفروا کفر سے نکلا ہے۔ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی شے کو چھپا دینا، ڈھانپ دینا، اور شرعی لحاظ سے ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین سے مراد وہ امور یا وہ مسائل ہیں کہ جنہیں اکثر علماء اسلام، تمام علماء اسلام جانتے ہیں، اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام ان مسائل کو جانتی ہے، انہیں کہتے ہیں ضروریات دین۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبوت، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، نماز کی فرضیت، روزوں کی فرضیت، جو چیزیں صراحتاً قرآن عظیم میں ثابت ہیں، جن کا حکم ثابت ہے، یہ اکثر ضروریات دین میں شامل ہوتی ہیں، ان کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ذکر فرمایا، یہاں پر اسی میں سے چند چیزیں مراد ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آخرت کا انہوں نے انکار کیا، لہٰذا یہ کافر ہوئے۔ ضمناً یہاں پر کفر کے کافروں کے بارے میں کچھ اقسام کا تذکرہ کرنا مناسب ہے، تاکہ آگے جب بھی کفار کا تذکرہ آئے گا تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا یا کفار کے بارے میں دیگر باتوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو کافروں کی کچھ اقسام ہوتی ہیں جو ذرا ذہن میں رکھیے۔ کافروں کی اولاً دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کافر اصلی کہلاتا ہے اور ایک ہوتا ہے مرتد۔ کافر اصلی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے ہی کلمہ اسلام کا منکر ہو، اور مرتد اسے کہتے ہیں کہ جس نے پہلے کلمہ پڑھا، یعنی وہ مسلمان ہوا اور اس کے بعد پھر اس نے اس کلمے کا انکار کر دیا، یہ مرتد ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کافر اصلی ایسا ہوتا ہے جو اعلانیہ طور پہ کفر کرتا ہے، ایک کافر اصلی ایسا ہوتا ہے جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے۔ تو جو اعلانیہ طور پہ کفر کرتا ہے اس کو معلن کہتے ہیں، اور جو چھپاتا ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کی دو قسمیں بنی، کافر اصلی معلن، کافر اصلی منافق۔ اسی طرح مرتد کی بھی دو قسمیں ہیں کہ بعض ایسا مرتد ہوگا، ایسا ارتداد کرنے والا ہوگا جو پہلے کلمہ گو تھا، پھر اس نے کلمے کا انکار کیا اور اعلانیہ طور پہ انکار کرتے ہیں تو اس کو معلن کہیں گے، اور جو اعلانیہ طور پہ انکار نہیں کرتا بلکہ اپنے انکار کو چھپاتا ہے اس کو منافق کہا جائے گا۔ تو اس طرح اس کی بھی دو قسمیں ہوئیں، مرتد، معلن، مرتد، منافق۔ تو چار قسمیں پہلے بن گئیں، کافر اصلی معلن، کافر اصلی منافق، مرتد معلن، مرتد منافق۔ چاروں کی تعریف ہمارے سامنے ہے کہ کافر اصلی معلن وہ ہوگا کہ جو شروع سے ہی کلمہ اسلام کا منکر ہو اور اعلانیہ طور پہ اس انکار کو ظاہر کرتا ہو۔ دوسرا کافر اصلی منافق، وہ کافر کہ جو شروع سے کلمہ اسلام کا منکر ہو لیکن اپنے انکار کو چھپاتا ہو۔ پھر مرتد معلن، وہ شخص کہ جس نے کلمہ پڑھا یا پہلے وہ مسلمان تھا پھر وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اعلانیہ طور پہ خارج ہوا، مرتد معلن کہلائے گا۔ اور مرتد منافق اسے کہیں گے جو پہلے کلمہ گو تھا پھر بعد میں اس نے کلمہ کا انکار کیا لیکن اپنے اس انکار کو وہ چھپاتا ہے۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے کافر اصلی معلن، اس کی پھر چار قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے دہریہ، دوسرا مشرک، تیسرا مجوسی، اور چوتھا اہل کتاب۔ دہریہ تو اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرے سے انکار کرتا ہے۔ مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو قدیم جانے، یا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے کوئی اور سبب نہیں بنا بلکہ اللہ کے وجود سے تمام کائنات بنی، اسی طرح کسی اور کو تسلیم کرے تو وہ مشرک ہوتا ہے۔ مجوسی اسے کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اگرچہ اقرار کرتے ہیں لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے انکار کیا، اس کو تسلیم کرنے سے باز آئے، لیکن کسی آسمانی کتاب کا اقرار بھی کرتے ہوں تو وہ پھر اہل کتاب میں داخل ہوتے ہیں۔
تو یہ کفار کی کچھ اقسام ہیں جو ذرا ذہن میں رکھیں۔ یہاں پر جو کفار مراد ہیں وہ مشرکین مکہ مراد ہیں۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ آپ چاہے انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، اللہ کا عذاب سنائیں نہ سنائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ہے اللہ کا کلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کی ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات پہلے ہی جانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام ازل سے ہی فرمایا کہ یہ کفار آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی تبلیغ کی جائے۔ اب سوال بیداری ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو پھر تبلیغ کا حکم کیوں دیا گیا؟ جس کو ہم ایک عام الفاظ میں دیکھیں یا بیان کیا جائے تو یوں کہ اس وقت کے ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ایمان تو قبول کرنا ہی نہیں تھا، تو گویا سے اتنا ہی وقت کسی اور پر لگایا جاتا تو زیادہ ثواب حاصل ہو جاتا، زیادہ فائدہ اسلام کو حاصل ہوتا۔ اس کا جواب مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم الہی کے واسطے سے پہلے ہی جان جاتے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا اور پھر تبلیغ نہ فرماتے تو ان کے لیے عذر کی گنجائش بن جاتی۔ یہ دنیا میں بھی یہ کہتے کہ جی ہمیں تو ہدایت دی نہیں گئی، اگر یہ نبی ہمیں کچھ کہتے تو ہو سکتا ہے ہم ان پر ایمان لے آتے، تو اس طریقے سے یہ مظلوم اور معصوم بننے کی کوشش کرتے، اور میدان محشر میں بھی ان کے پاس ایک عذر باقاعدہ موجود ہوتا کہ جب ہمیں ہدایت دی ہی نہیں گئی تو پھر ہماری گرفت کیوں ہوئی۔ لہٰذا ان کی اس عذر خواہی کو بالکل ختم کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا عام حکم فرمایا کہ ان کو بھی تبلیغ کی جائے، دوسروں کو بھی تبلیغ کی جائے۔ اب انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر یہ ان کی غلطی تھی۔ پھر دیکھیں آگے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی۔ قلوب سے مراد عقل ہے کہ بعض اوقات دل کہہ کر عقل مراد لی جاتی ہے، تو یہاں پر یہی ہے کہ ان کی عقول پر مہر لگا دی کہ ان کی عقلوں نے حق کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا، حق سمجھنے کی صلاحیت ہی اس پہ نہیں تھی۔ ختم کہتے ہیں مہر لگانے کو۔ مہر کا مطلب ایک اس طرح کسی شے کو بند کر دینا کہ کوئی چیز اس میں داخل ہی نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں مہر لگانا۔ تو اللہ نے ان کی عقلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، لہذا وہ حق بات سننے سے ہی عاجز آ گئے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ تھا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ آ گیا، تو وہ ایمان کیسے لاتے؟ پھر دوسرا، ان کا ایمان نہ لانے پر انہیں قابل گرفت کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مہر تو اللہ نے لگائی ہے۔ تو جب اللہ کسی کی عقل پر مہر لگا دے تو وہ عقل کس طریقے سے حق کو قبول کرے گی؟ تو اب وسوسہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فعل ہوا، تو پھر یہ ابو جہل وغیرہ قصوروار کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً ہی ان کے قلوب پر مہر نہیں لگائی۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہدایت دینے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ فرمانے سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب پر مہر لگا دیتا تو یہ وسوسے کی گنجائش تھی کہ جی پہلے ہی جب ان کی عقل کو سلب کر لیا گیا، حق سمجھنے کی صلاحیت ہی ان سے چھین لی گئی، ان کے کانوں کو حق قبول کرنے سے محروم کر دیا گیا، تو ان کا کیا قصور؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے مکمل طور پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کے راستے واضح فرمائے۔ قرآن عظیم اسی زمانے میں نازل ہو رہا تھا، یہ تمام ہدایت کے اسباب انہیں مہیا فرمائے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی شامت اعمال سے اس ہدایت سے روگردانی کی، رخ موڑا، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، تو ان کی یہ شامت اعمال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس غضب کے اظہار کا سبب بنی۔ تو قصوروار حقیقتاً یہ خود تھے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو قبول فرماتے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کبھی بھی نہ کیا جاتا۔ اور اللہ نے پھر وعید بیان فرما دی کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور آخرت میں یہ شدید عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اب اگلی جو آیات ہیں، اس سے پہلے کہ ان آیات کو بیان کیا جائے، ایک تھوڑا سا اجمالی اس کے بارے میں کلام ضروری ہے
کہ اب جو آگے 13 آیات ذکر کی جائیں گی اس میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اس پوری اب یہ جو اگلی آیات کو ملا کر 3 گروپس کا ذکر ہوا، پہلے مومنین، پھر کفار، اور اب آخر میں منافقین۔ یہ 13 آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں۔ منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک منافق اعتقادی کہلاتا ہے اور ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ منافق اعتقادی تو وہی ہے جو ہم نے پچھلے ذکر کیا، جس کو آپ مرتد منافق کہتے ہیں۔ یعنی منافق اعتقادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، لیکن قلب سے نبی کریم کی رسالت کا منکر ہوتا ہے۔ وہ کلمہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، اسلام کو صحیح مذہب تسلیم نہیں کرتا، اسے منافق کہتے ہیں۔ اور یہ چونکہ اعتقاد کے اعتبار سے ہے کہ اس کا اعتقاد ہی اسلام پر نہیں ہے کہ یہ حق مذہب ہے، نبی کریم کی نبوت کو درست تسلیم نہیں کرتا، اس لیے اسے کہتے ہیں منافق اعتقادی۔ اور منافق عملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعتقاد بالکل درست ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، لیکن اس کی بعض صفات ایسی ہو جاتی ہیں، اس کی بعض عادات ایسی ہو جاتی ہیں جو منافق اعتقادی کی عادات ہوتی ہیں۔ جیسے بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ منافق عملی کے بارے میں ہے کہ عمل کے اعتبار سے منافق ہے، اعتقاد کے اعتبار سے نہیں۔ اور منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو اپنے اعتقاد، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے عقائد کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے۔ تو یہاں جو تذکرہ آئے گا وہ منافقین اعتقادیہ کے بارے میں ہوگا کہ وہ منافق جو اعتقادی اعتبار سے منافق تھے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر بعض تو کفار نے اور اکثر یہودیوں نے اسی طرح کیا کہ انہوں نے یہ چال چلی کہ ہم بظاہر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور دل سے وہ کلمہ اسلام کے منکر رہے، اور اس طریقے سے اسلام کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر وہ اسلام کے خلاف کام کرتے تھے، لوگوں کو ورغلاتے تھے، اسلام کے بارے میں مطلب غلط تصویر اسلام کی پیش کیا کرتے تھے اور اس راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی نے اب یہ 13 آیات نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو جو ایمان لائے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ پھر آگے اور بھی آیات ہیں لیکن یہاں تک ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان لائے۔ یہ منافقین تھے جو ظاہر میں اپنی زبان سے تو اس بات کے اقرار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، لیکن دل سے اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا یہ دیکھیں وہ اللہ نے آگے فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ محققین کی بہت بڑی دلیل ہے جو ایمان کی تعریف میں فقط تصدیق بالقلب کو بیان فرماتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے دل سے اس بات کو ماننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے، اسے تسلیم کر لینا۔ تو زبان سے اس کا اقرار ضروری نہیں ہے، زبان سے تو یہ اقرار کر رہے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل کی تصدیق انتہائی ضروری ہے،
جب تک دل اس بات کی گواہی نہیں دے گا، دل اس پر کامل طور پہ مطمئن نہیں ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ بالکل درست ہے، صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ یہ منافق جو تھے یہ زبان سے اقرار کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اس زمانے میں باقاعدہ جو اسلامی لباس تھا وہ بھی اختیار کرتے تھے، روزے وغیرہ رکھا کرتے تھے، جو اسلامی عبادات وغیرہ تھیں ظاہری طور پر اکثر اسے بھی ادا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مراد یہ معلوم یہ ہوا کہ اصل انسان کا اعتقاد ہے، اگر انسان کا اعتقاد خراب ہوگا تو ظاہری اعمال اس کے بارگاہ الہی میں بالکل معتبر نہیں ہیں۔ اب یہ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، یہ روزہ وغیرہ رکھا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب تک اعتقاد انسان کا درست نہیں ہوگا، اس کے نظریات درست نہیں ہوں گے، اس کے اعمال بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہیں۔ گویا کہ اعتقاد کی درستگی، اس کے نظریات کی درستگی، یہ اعمال کی مقبولیت کے لیے ایک دلیل آپ کہہ لیں یا ایک لازم جز کہہ لیں۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا انسان کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ایمان لے آئے، کیونکہ یہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، نماز روزے کی ادائیگی کا دستور ان کے اندر بھی جاری تھا، تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم نے دھوکہ دے دیا، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ضرور ہماری مذمت پر کوئی آیت نازل ہو جاتی، ہمارے لیے کوئی حکم نازل ہوتا۔ اور اسی طرح مسلمانوں پر بھی یہ جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں پہچان نہیں پائے، حالانکہ اگلی آیات میں خود یہ واضح طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان بھی ان کو پہچانتے تھے۔ علم الہی میں تو ازل سے ہی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بارے میں جانتے تھے، لیکن بہرحال یہ حکمت الہیہ تھی کہ ایک خاص وقت تک ان منافقین کے نفاق کو پوشیدہ ہی رکھا گیا، اس پر پردہ رکھا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پردے کو چاک فرمایا، جیسے کہ اگلی صورتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بالتفصیل تذکرہ آئے گا۔ لیکن اپنے زعم فاسد میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ اور دیگر مومنین کو، صحابہ کرام کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم، مگر یہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس لیے دھوکہ دے رہے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا، اس کے رسول کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ جب مسلمانوں کو کوئی مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوتا تو اس میں سے ان کو بھی حصہ ملتا تھا، اور اس طریقے سے اپنا اعلان اسلام کی وجہ سے جو ظاہری طور پہ اگرچہ تھا، یہ جو کفار کے خلاف جہاد ہوتا تھا یا قتال وغیرہ ہوتا تھا اس سے محفوظ رہ جاتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، حالانکہ یہ اچھا کام نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینا تھا کہ وقتی ان فوائد کی وجہ سے دائمی اخروی عذاب کو مول لے لینا، یقیناً یہ اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان میں مبتلا کرنا تھا۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ وقتی فائدے کی وجہ سے وقتی فائدے کو یعنی ملحوظ رکھے اور جو بعد میں آنے والا دائمی عذاب ہے اس کو بھول جائے، تو وہ اپنے آپ کو یہ دھوکے میں مبتلا کرنے والا ہے۔ وما یشعرون، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ علم اور شعور میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جو چیز عقل سے حاصل ہوتی ہے، جو علم عقل سے حاصل ہوتا ہے، جو معلومات عقل سے حاصل ہوتی ہیں، اس کو علم کا نام دے دیا جاتا ہے، اور جن چیزوں کا علم ہمیں حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، یعنی سن کر، دیکھ کر، سونگھ کر، چکھ کر یا چھو کر، اس کو شعور کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو شعور حاصل نہیں ہے، ان کو اگر شعور حاصل ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری موجود تھی، جس نفاق کی بیماری نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیا اور یہ اپنے آخرت کو برباد کر بیٹھے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، یعنی اور بڑھانے سے مطلب یہ ہے کہ جب ہدایت کے تمام معاملات، تمام اسباب ان کو فراہم کر دیے گئے اور اس کے باوجود یہ ایمان لے کر نہیں آئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے نفاق، ان کے حال پر چھوڑ دیا،
انہیں نفس و شیطان کے حوالے کر دیا تو ان کا نفاق اور مضبوط ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح منسوخ فرمایا کہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس سبب سے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جھوٹ ان کا یہی تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، حالانکہ یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو، اعمال چاہے اس کے کتنے اچھے کیوں نہ ہوں، تو وہ اخروی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عقیدہ درست ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اعمال کی تھوڑی بہت کمی نظر انداز ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ اگر خراب ہو تو اعمال کی کتنی بھی کثرت ہو، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے کبھی بھی نجات نہیں دلوا سکتی۔ آگے ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہیں کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کہنے والے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو۔ ان کا فساد یہی تھا کہ یہ نفاق اختیار کیے ہوئے تھے، جس کی علامات یہ ظاہر ہوتی تھی کہ یہ اسلام کی در پردہ کاٹ کرتے تھے۔ اگر کوئی اسلام قبول کرنے کی نیت سے آتا تو اس کو ورغلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی تو اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا کہ دیکھو اسلام قبول کرو گے تو ان آفات میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان کا فساد تھا زمین پہ۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم اس قسم کا فساد نہ کرو تو یہ کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو فقط اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو فساد کو اصلاح کا نام کیوں دیتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عقول کو سلب فرما لیا تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پیچھے خود آیا کہ یہ دھوکے میں مبتلا تھے۔ یہ سمجھتے تھے اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم ایک اصلاح کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو مصلح کہا کرتے تھے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے، اصلاح کرنے والا سمجھتا ہے، لیکن اپنی کم علمی، کم فہمی کی بنا پر وہ فساد، حقیقتاً فساد پھیلانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اصلاح والے کو بھی ذرا یہ غور کر لینا چاہیے کہ میں صحیح اصلاح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک یہ ہی فساد کرنے والے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اتفاق کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو اسلام کے قریب آنے سے روکتے ہیں، یہ اصلاح نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے۔ ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اتنا ان کے پاس قوت فہم نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اچھا کام نہیں کر رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جائے آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، دیگر لوگ، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے کر آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہ ہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن یہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی کہنے والے صحابہ کرام تھے، وہ انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ تم اسی طرح ایمان لے کر آؤ جیسے دیگر صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی اس نفاق والی عادات پر متفق تھے، ان کا نفاق ان پر ظاہر ہو چکا تھا۔ لہٰذا اسی لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، اور اسی لیے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ویسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، کیونکہ تم میں وہ پختہ ایمان کی علامات موجود نہیں جو ہونی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفاق ظاہر تو ہو چکا تھا، لیکن باقاعدہ انہیں منافق قرار دینے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فی الحال چونکہ حکم نہیں تھا، لہٰذا اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ اس پر ہمارا کلام ابھی جاری ہے، چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انہی آیات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب